قائم فرمایا۔ اس سے اگلا بھی ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خاوند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی۔ خاوند نیک تھا، اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی۔ اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں، بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خاوند کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے۔ اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز، میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں، بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا، نماز پڑھا کر، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی۔ بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا، جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا، نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو، پھر حق بنتا ہے۔ عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں۔ میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے، وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن تھا۔ یاد رکھو جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، خاوند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا، اسی طرح خاوند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو اس کا نگران تھا، تو اس پر امیر تھا۔ الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا خاوند سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی، با پردہ کیوں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی، بے حیا تھی، چل دوزخ کے اندر۔ وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، میرے باپ کو بلا، میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ۔ وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا، یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا، دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا، دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی نکل گئی ہے، بلا میرے بھائی کو۔ ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی، میرا بھائی ناراض ہے، کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا، کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا۔ اور فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ۔ کہے گی میرے شوہر کو بلاؤ، کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی، کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا۔ شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ، بلاؤ میرے بیٹے کو، اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی، کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا، میں تو ناقص العقل تھی، میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑھتی، کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے اس بات سے کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا، کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑھتے نہیں دیکھا۔